دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. ایک لڑکا کھڑا ہوا کہنے لگا میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا. دوسرا لڑکا کہتا ہے جو سب سے زیادہ دیندار ہوگی اس لڑکی سے میں شادی کروں گا. یہ لڑکا کہتا ہے کہ خوبصورت لڑکی سے شادی مت کرو، اس میں ایک عیب ہوتا ہے، وہ گھر کا کام دھندا زیادہ اچھا نہیں کرتی ہے، کام دھندا اس سے ہوتا نہیں ہے، اس کے اندر ایک عیب ہوتا ہے. کہا کہ نہیں، جب تک میں تجربہ نہیں کروں گا مجھ کو یقین نہیں ہوگا. کہا ٹھیک ہے چلو. کنواں پر 4 لڑکیاں پانی بھر رہی تھی. یہ لڑکا مرغی کی طرح مرغی میں چھٹپٹ کرنے لگا، اور دوسرا لڑکا سر پر ہاتھ رکھ کر کے رونے لگا. اب وہ جتنی بھی عورتیں کنویں کے پاس تھی سب دوڑی دوڑی آ کر کے اس کو گھیر لیا. کہا اس کو کیا ہوا؟ کہا اس کو مرغی ہے. کہا کہ اس کا علاج نہیں ہے. کہا کہ اس کا علاج ہے، باسی برتن اس کی ناک سے سنگھانا ہوگا تبھی اس کا علاج ہوگا. تو اس لڑکی نے کہا میرے پاس باسی برتن نہیں ہے. اس لڑکی نے کہا میرے پاس باسی برتن نہیں ہے. تیسری لڑکی نے کہا میرے پاس باسی برتن نہیں ہے. جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی وہ کھڑی ہو گئی، میرے یہاں 1 ہفتے کا باسی برتن موجود ہے. وہ لڑکا اٹھ کر کے کھڑا ہوا، نہیں میرا علاج ہو گیا، اب مجھ کو علاج کرانے کی ضرورت نہیں. تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. بادشاہ اورنگزیب کے دور میں ایک عورت نے 4 مردوں سے نکاح کر لیا. بادشاہ کو پتا چلا کہ اچھا عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کر لیا. بولا آؤ بے شرم عورت، تم نے 4 مردوں سے کیسے نکاح کر لیا؟ کہ کون سا غلط کام کیا؟ جلسے میں گئی تھی، مسئلہ معلوم کیا تھا، اس پر عمل کیا. بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ چوری بھی سینہ جوری بھی. کہا کہ کیا مسئلہ سنا تھا؟ کہا مسئلہ یہ سنا تھا کہ آدمی زنا کیوں کرتا ہے جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے. کہا یہ مردوں کے لیے ہے کہ عورت کے لیے؟ کہا اتنا ہی سنا تھا. اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ پوری کھانے کے لیے. چوتھا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیے. بیٹی کو زیادہ تعلیم ہوگی تو اچھی بیوی ملے گی، اور اچھی بیوی، جب بیٹی کو زیادہ تعلیم ہوگی تو اچھی ماں ملے گی، جب بیٹی کو اچھی تعلیم ملے گی تو اچھی ساس ملے گی. مرد پڑھتا ہے فرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے خاندان پڑھتا ہے. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. بادشاہ کو معلوم کرنا تھا کہ کون عورت جاہل ہے، کون پڑھی لکھی ہے. ایک عورت کے پاس آتا ہے کہ صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی؟ کا کیسے پتا چلا؟ کا منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا. بڑا خوش ہوا کہ پڑھی لکھی ہے. دوسری بیوی کے پاس گیا کہ صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی؟ کیسے پتا چلا؟ کا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا. بڑا خوش ہوا کہ پڑھی لکھی ہے. تیسری بیوی سے پوچھا صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی؟ کیسے پتا چلا؟ کہ ناک میں نتھی ٹھنڈی پڑ گئی، اس سے پتا چلا. بڑا خوش ہوا. چوتھی بیوی کے پاس آیا جو پڑھی لکھی نہیں تھی، صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی؟ کہ کیسے پتا چلا؟ کہا کہ پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، اس سے پتا چل رہا. 3 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا. رخصتی کا موقع تھا، سب لوگ رو رہے تھے، ایک آدمی ہنس رہا تھا. چھوٹا بچہ باپ سے کہتا ہے کہ حضور کیا بات ہے، سب لوگ رو رہے ہیں، ایک آدمی ہنس رہا ہے. کہا کون ہنس رہا؟ کہ دولہا بابو ہنس رہا. سب لوگ رو رہے ہیں، دولہا بابو ہنس رہا. کیا بیٹے گھبراؤ نہیں، ابھی رخصتی کا موقع، ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی کو رونا پڑے گا. دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں. اتنا بڑا کنجر تھا، بخیل تھا، مکھی چوس تھا کہ بیوی کے یہاں، بیوی کو لایا سسرال میکے سے، لیکن مچھلی نہیں کھلاتا تھا، گوشت نہیں کھلاتا تھا، روز دال پکواتا تھا. بیوی سوکھ کر کے کانٹا ہو گئی. جب میکے پہنچی تو بھائیوں نے کہا کہ بات کیا ہے، تم اتنا سوکھ گئی ہو؟ کہ روز دال پکواتا ہے، دال کھلاتا ہے، گوشت مچھلی نہیں کھلاتا، اچھا علاج کر دیں. نیند کی گولی دے دیا، کہ گھول کر کے اپنے شوہر کو کھلا دینا. گھول کر کے جب پلا دیا، سو گیا. اس کے سالہ وغیرہ آ گئے، اس کو کفن پہنا دیا، کالا کپڑا پہن کر کے کوڑا لے کر کے کھڑا ہو گیا. جب یہ سو کر کے اٹھا تو دیکھا کہ کفن ہے. تو سالاؤں نے کہا کہ تم مر چکے ہو، دنیا میں نہیں ہو، اور ہم لوگ حساب کتاب لینے کے لیے فرشتہ آئے. تم گوشت کھاتے تھے؟ کہا نہیں کھاتے. اللہ کا اس کو 40 کوڑا. اس کے بعد جب 40 کوڑے پورے ہو گئے تو دوسرا کہتا ہے کہ مچھلی کھاتے تھے؟ کہا کہ کبھی نہیں کھائے. اللہ کا 50 کوڑا. 50 کوڑے میں تو حلوہ ٹائٹ ہو گئی اس کی. اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے. جب وہ سو کر کے اٹھا تو بیوی کہتی ہے کہ کیا پکائیں آج؟ دال پکا دیں؟ کہا نہیں، توبہ 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 توبہ، بازار جا رہا ہوں، گوشت لا رہا ہوں، مچھلی رہا. علاج ہو گیا. ارادہ بدل گیا کہ دوسری شادی کرنی ہے. نیا کپڑا پہنا، عطر لگا کر کے تیاری کر رہا جمعہ میں. بیوی سے کہہ رہا میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. بیوی نے سمجھ لیا یہ تو نکاح پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. کیا کرے بھائی، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، 1 گلاس پانی پی لو. پانی پیا، جیسے ہی 3 دن کے لیے سو گیا.
جب اتوار کو اٹھا تو تیاری کرتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو بیوی کہتی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ کہا کہ آج جمعہ نہیں اتوار ہے۔ نیند کی گولی گھول کر کے کھلا دیا تھا، 3 دن کے بعد اٹھے ہو، شادی کا ارادہ بدل دو ورنہ زہر کی گولی گھول کر کے کھلا دیں گے، سیدھے قیامت میں اٹھو۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جلسے میں عورت آئی، دیکھا کہ دستار بندی کا جلسہ ہے، بڑا شوق ہوا، بیٹا تو تھا نہیں، شوہر سے کہہ رہی تم ہی حافظ بن جاؤ، دستار بندی کا جلسہ سن کر کے آئی ہو، حافظ قرآن کو اللہ بہت عزت دے گا، تاج دے گا، جب تم کو عزت ملے گی تو ہم کو بھی اس کی برکت ملے گی، تم حافظ بن جاؤ۔ تو شوہر نے کہا کہ بوڑھا طوطا کیا سیکھے گا، میرے باپ سے بھی نہیں ہوگا۔ کہا کیسے ہوگا، ہمیں پتہ ہو، تم اگر حافظ بن جاؤ گے تم کو انعام دوں گی۔ تو شوہر نے کہا کیا انعام دو گی؟ تو کہا کہ تم اگر حافظ بن گئے تو تمہاری دوسری شادی ہم خود کرائیں گے۔ اب کیا تھا، رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا۔ عورتوں تم تو نہیں نفس کی لذت کے لیے دہر میں آئی ہو انسان کی عظمت کے لیے، تم نے اولاد کو شوہر کو دیا عزم و کمال، تم نے بچوں کو سنوارا ہے امامت کے لیے، اپنی آغوش میں پالا ہے ولی اور شہید، قیمتی لال بکھیرے ہیں شہادت کے لیے، مرد پر ہی تو نہیں فرض ہے زہد و تقوی، تم بھی تو آئی ہو مولا کی عبادت کے لیے، دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔